بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز اینڈ اسٹوڈنٹس آف کلاس 9. اسٹوڈنٹس، آج ہم جو آپ کا تھرڈ چیپٹر ہے بایولوجی کا، اس کا جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے ٹو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن. تو یہ ٹاپک جو ہے، اس سے پہلے تھوڑی سی ہسٹری ہو جائے کلاسیفیکیشن کے بارے میں. تو اگر ہسٹری کو دیکھا جائے، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ ایرسٹوٹل جو کہ ایک فلاسفر تھا اور بایولوجسٹ تھا 4th BC میں، تو اس نے، ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے جو جب ہم پڑھ رہے تھے ہیرارکی آف کلاسیفیکیشن، تو جو ارسطو جو تھا اس نے ہیبیٹیٹس اور جو اس کے مارفالوجی تھی اس بنیاد پر جو ہے کچھ اس نے آرگنزم کو تقسیم کیا. جیسا کہ اس نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آرگنزم کو ان کی ہیبیٹیٹ پر یعنی کچھ جو ہے وہ ٹیرسٹریل ہے اور کچھ جو ہے وہ کیا ہے، ایکویٹک ہے. یعنی کچھ جو ہے وہ ٹیرسٹریل ہے اور کچھ جو ہے وہ ایکویٹک ہے، اور یعنی خشکی والے ہیں اور کچھ پانی والے. پھر اس سے یہ بھی جس طرح اس سے صرف اتنی کلاسیفیکیشن تھی اینیمل اور پلانٹس. یہ اس کے اور ارسطو اور اس کے شاگردوں نے اتنی کلاسیفیکیشن کر لی. اب اس نے سارے اینیملز کو ایک گروپ میں رکھ لیا، سارے پلانٹس کو ایک گروپ میں رکھ لیا، اور پھر اس نے یہ کلاسیفیکیشن کر لی کہ کچھ جو ہے وہ ٹیرسٹریل ہے، کچھ جو ہے وہ ایکویٹک ہے. پھر اسی طرح اس کے اور اس کے شاگردوں نے یہ بھی کلاسیفیکیشن کی کہ اس نے جو اگر دیکھا جائے پلانٹس کے حوالے سے، تو اس نے ان کو ہربس، شربس اینڈ ٹریز میں، یعنی کچھ ٹریز ہے، کچھ ہربس ہے اور کچھ شرب ہے. یہ اتنی انہوں نے کلاسیفیکیشن کر لی، ہربس، شربس اینڈ ٹریز. یہ کلاسیفیکیشن ارسطو اور اس کے جو شاگرد تھے، یعنی ایرسٹوٹل اینڈ ہز پیپل، انہوں نے جو کلاسیفائی کیا ہے آن دا بیسس آف ہیبیٹیٹ اینڈ مارفالوجی، یعنی ان کی جو سملیرٹیز تھی ان کی بنیاد پر انہوں نے تقسیم کیا جاندار کو. پھر اس کے بعد جو یعنی اگر ہم دیکھیں ٹیکزانومی کے حوالے سے جو کام کیا ہے، تو وہ مسلمان سائنسدان تھے جنہوں نے ایک پراپر کام کیا ہے، صحیح کام کیا ہے. ابو عثمان عمر الجاحظ، تو یہ پیدا ہوئے تھے 776 عیسوی میں اور 869 عیسوی میں انہوں نے وفات پائی. اور انہوں نے اپنی ذاتی آبزرویشن کی بنیاد پر 350 سپیشیز جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیا. ابو عثمان عمر الجاحظ، تو یہ پیدا ہوا تھا 776 عیسوی میں اور 869 میں انہوں نے وفات پائی تھی. اس نے صحیح جو پراپر طریقے سے آئیڈینٹیفائی کیا، ڈسکرائب کیا ہے 350 سپیشی کے کریکٹرسٹکس کو ان سے بیان کیا ہے. اور اس کی جو بک ہے الحیوان، اور اس کے 7 ایڈیشن ہے، پرنٹڈ ایڈیشن اس کے 7 ایڈیشن ہے اس کتاب کے، اور اس کتاب کا نام کیا ہے؟ الحیوان. اس کتاب کے اندر اس نے جو 350 سپیشیز ہیں ان کے جو کریکٹرسٹک ہیں ان کو ڈسکرائب کیا ہے، یعنی اینیملز کے حوالے سے یہ کتاب ہے. اور اس کے علاوہ اس نے یعنی ذاتی آبزرویشن ہے، آرٹ کا سوشل سسٹم، اور اسی طرح اس نے کہا ہے کہ کچھ جو انسیکٹس ہوتے ہیں وہ رسپانسبل ٹو لائٹ ہوتے ہیں، اور اس طرح اس نے انسیکٹ سے بچنے کے لیے بھی طریقہ بتایا ہے. تو یعنی یہ تو ہسٹری تھی اس کی. اس کے بعد جو ایک سسٹمیٹک جو کلاسیفیکیشن ہے جانداروں کی، چاہے وہ پلانٹس ہے جو اینیمل ہے، صحیح اس کی سسٹمیٹک ایک منظم طریقے کے ساتھ جو فرسٹ ٹائم جو اس کی جو کلاسیفیکیشن کی ہے، تو وہ ہے کارلس لینیس. اور وہی جو ہمارا ٹاپک ہے آج، ٹو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن. تو اس کا بانی جو ہے وہ ہے کارلس لینیس. تو کارلس لینیس نے 1753 میں فرسٹ ٹائم جو سسٹمیٹک کلاسیفیکیشن کی جو آرگنزم ہے ان کی، فرسٹ ٹائم یہ بندہ جو تھا، اس بندے نے جو ہے جانداروں کو صحیح پراپر طریقے سے جو کلاسیفائی کیا ہے. اور اس نے جتنے بھی جاندار ہیں ان کو 2 گروپس میں تقسیم کیا ہے، یعنی کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم اینیمیلیا. تو یہ بندہ جو تھا، اس نے فرسٹ ٹائم جو ایک سسٹم پروپوز کیا ہے آرگنزم کو کلاسیفائی کرنے کا ان 1753. اور اس بندے نے جو آرگنزم کو کلاسیفائی کیا ہے کنگڈم پلانٹی اور کنگڈم اینیمیلیا میں. کنگڈم پلانٹی میں اس نے جتنے بھی کنگڈم پلانٹی میں اس نے کن کن چیزوں کو رکھا؟ کنگڈم پلانٹی میں اس نے بیکٹیریا کو رکھا، اسی طرح فنجائی کو رکھا، اسی طرح ایلجی کو رکھا، اور اسی طرح سارے پلانٹس جو ہے اس نے کنگڈم جو ہے وہ پلانٹی کے اندر رکھے. اور جو دوسرا اس نے رکھا تھا، اس میں جتنے بھی آپ کے اینیمل ہیں، چاہے وہ یونی سیلولر تھے چاہے وہ ملٹی سیلولر اینیمل تھے، اس میں اس نے یہ اینیملز کو رکھا. یعنی یونی سیلولر اینیملز اور ملٹی سیلولر سارے کے سارے جتنے بھی اینیملز تھے اس نے کنگڈم اینیمل میں رکھا، اور کنگڈم پلانٹی میں اس نے بیکٹیریا، فنجائی، ایلجی اور پلانٹس کو رکھا.
اب جو یہ کارلس لینس ہے اس سے ایک سسٹمیٹک طریقہ تو بتا دیا، کلاسیفائی کر دیا، لیکن اس کے اندر کچھ لیمیٹیشنز تھی، کچھ محدودات تھی، کچھ خامیاں تھی. تو اس کی جو لیمیٹیشن جو ہے وہ کیا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. تو جو کارلس لینس نے جو سسٹم پروپوز کیا تھا تو اس کے اندر کون کون سی لیمیٹیشنز تھی. تو اس میں پہلی بات تو یہ تھی کہ یوگلینا جو ہے اس کو اس نے کنگڈم جو ہے جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جتنے بھی اس کے بیکٹیریا، فنجائی، ایلجی، پلانٹس جو تھے اس نے ایک میں رکھ لیے. اس طرح یونی سیلولر اور ملٹی سیلولر جو اینیمل تھے اس سے ایک. اب اس سے اسی طرح یوگلینا جو ہے یہ ایک یونی سیلولر آرگنزم ہے، یوکریاٹک ہے. اس یوگلینا کو اس بندے نے جو ہے کنگڈم پلانٹی میں رکھا ہے اس نے. اب یوگلینا کا جو کریکٹرسٹکس ہے اس کے کریکٹرسٹک میں اگر دیکھا جائے تو اس کے کچھ کریکٹرسٹک جو ہے وہ پلانٹس کی طرح ہے، کچھ کریکٹرسٹک جو اس کے اینیمل کی طرح ہے. پلانٹس ٹائپ جو ہے یہ اس کے اندر کلوروفل ہوتا ہے. اب دن کے بعد کیا کرتا ہے یہ کلوروفل کی چونکہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے تو یہ اپنی خوراک خود تیار کرتا ہے، لیکن چونکہ رات کے واقعہ کیا کرتا ہے یہ انگلف کرتا ہے، فوڈ کو نگلتا ہے جسٹ لائک اینیمل. تو ڈارک میں اندھیرے میں یہ کیا کرتا ہے انگلف کرتا ہے فوڈ کو. یہ اس کے اینیمل لائک کریکٹرسٹک ہے. تو اب جو ہے یعنی اس کی اور ایک اور چیز جو اس کی تھی کہ جو انگلف فوڈ کرتے ہیں ڈارکنس، اور اس کی جو سیل وال ہے نہیں ہوتی اس کی لیک سیل وال. ہم نے پڑھا ہے کہ جتنی بھی پلانٹس ہیں ان کی سیل وال ہوتی ہے، لیکن اس کی سیل وال نہیں ہوتی، لیکن اس کے اندر کلوروفل ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اینیمل کی طرح یہ فوڈ کو نگلتا ہے. تو یہ اس کی کچھ یونیک کریکٹرسٹکس ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ یوگلینا جو ہے یہ یونی سیلولر ہے اور یہ یوکریاٹک ہے. یہ کیا ہے؟ یوکریاٹک. کچھ جو ہے آرگنزم ہوتے ہیں وہ پروکریاٹس ہوتے ہیں، کچھ یوکریاٹس ہوتے ہیں. پروکریاٹس جو ہوتے ہیں ان کے اندر جو میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلیز ہوتی ہیں جیسا کہ مائٹوکانڈریا ہو گیا، رائبوسوم، لائسوسوم، گالجی باڈیز، تو یہ چیزیں جو ہے وہ ایبسنٹ ہوتی ہیں. تو کچھ جو ہے وہ یوکریاٹک ہوتے ہیں. یوکریاٹک کا مطلب ہے ان کے اندر جتنی بھی میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلیز ہوتی ہیں وہ پریزنٹ ہوتی ہے، جیسا کہ نیوکلس ہو گیا، مائٹوکانڈریا، اور جتنی بھی سیل کے اندر جو آرگنیلیز ہیں جو ڈفرنٹ کمپارٹمنٹ میں اپنے کام کو جو ہے سر انجام دے رہے ہیں تو وہ ساری کی ساری یوکریاٹک میں پریزنٹ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یوکریاٹک ہے اور اس کے کریکٹرسٹک کو دیکھا جائے اینیملز کے طرح بھی ہے اور پلانٹس کی طرح، جیسے کہ کلوروفل اس کے اندر ہے اور یہ فوڈ کو اینیمل کی طرح انگلف کرتا ہے رات کے وقت. اور اسی طرح سیل وال اس کی نہیں ہے. اب سیل وال جو ہے وہ پلانٹ سیل میں ہوتی ہے. تو یہ اس کی اپنی یونیک کریکٹرسٹکس ہے. تو اس نے کیا کیا کارلس لینس نے اس کو بھی اٹھا کر پلانٹس کے اندر رکھ لیا. ایک اس کی لیمیٹیشن. دوسری بات جو دوسری اس کی محدودات میں دیکھے گا تو دوسری بات یہ تھی کہ اس سسٹم میں یہ کلیئر نہیں تھا کہ پروکریاٹ اور یوکریاٹ there is no difference between prokaryote and eukaryote. یعنی پروکریاٹک اور یوکریاٹک آرگنزم جو ہے ان کو اس نے علیحدہ گروپس میں نہیں رکھا گیا، سارے کے سارے انہوں نے اٹھا کر یعنی اگر اس طرح دیکھا جائے جو بیکٹیریا ہو گیا اور اسی طرح یہ جو دیکھیں بیکٹیریا کو بھی اس نے ایک گروپ میں رکھا ہوا ہے، اسی طرح یہ دیکھیں یوگلینا ہو گیا، پریمیشیم ہو گیا، امیبا وغیرہ ہو گئی، تو اس کو بھی اس نے اٹھا کر ایک میں رکھا ہوا ہے. تو اس طرح کوئی ڈفرنس نہیں ہے، یعنی اس نے ایک علیحدہ ان کو علیحدہ گروپ میں نہیں رکھا گیا. اس سارے کے سارے پلانٹ اور اینیمل میں یعنی اس میں کوئی درجہ بندی نہیں کی پروکریاٹس اور یوکریاٹس کی. حالانکہ آپ کو پتہ ہے پروکریاٹس ہوتے ہیں یونی سیلولر آرگنزم، اور یہ ایسے آرگنزم ہوتے ہیں جن کے اندر میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلیز جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی. تو اس کے مقابلے میں یوکریاٹک جو ہوتے ہیں ان کے اندر ساری میمبرین باؤنڈڈ آرگنیلیز پریزنٹ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے یہ بھی اس نے کوئی ان کو کیٹاگرائز نہیں کیا تھا پروکریاٹس اور یوکریاٹس کو. اور تیسری اس کو جو اس کی خامی تھی اس کی کہ فنجائی کو بھی اس نے فنجائی جو ہے اس کو بھی اس نے کنگڈم پلانٹی میں شمار کیا گیا تھا. حالانکہ بعد میں ڈسکوری پتہ چلا کہ فنجائی جو ہے یہ بالکل ڈفرنٹ چیز ہے. کیوں؟ فنجائی جو ہے یہ ہیٹروٹرافک ہے. ہیٹروٹرافک کا مطلب ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہے چونکہ جتنے بھی پلانٹس ہیں ان کی یہ خوبی ہے کہ ان کے اندر کلوروفل ہوتا ہے اور وہ سارے اس کی موجودگی میں کیا کرتے ہیں اپنی خوراک کو سن لائٹ کو استعمال کرتے ہوئے خود پریپیئر کرتے ہیں. تو فنجائی جو ہے اٹ لیک کلوروفل، اس کے اندر کلوروفل نہیں ہوتا اور یہ ہیٹروٹرافک ہوتی ہے، یہ اپنی خوراک خود تیار نہیں کر سکتی. تو اس لیے اور اس کی جو سیل وال ہے وہ کائٹن سے بنی ہوتی ہے. باقی جو جتنے بھی آپ کے پلانٹس ہیں ان کی سیل وال سیلولوز سے بنی ہوتی ہے اور اس کی جو سیل وال ہے وہ کائٹن سے بنی ہوئی ہے. اور یہ ہیٹروٹرافک ہے. پلانٹ سارے کے سارے آٹوٹراس ہیں، یہ ہیٹروٹراس ہے. تو اس سے بھی اس کو اٹھا کر کیا رکھا ہوا تھا، اس کو بھی پلانٹ کے اندر رکھا ہوا تھا. تو اب جو ہے ان محدودات کی بنیاد پر on the basis of these limitations
in two kingdom system of classification of Congress Linnaeus. تو سائنسٹسٹ جو ہے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے موڈیفائی کیا جو جتنی بھی یہ کنگڈم تھے 2 کنگڈم انٹو 5 کنگڈم سسٹم آف کلیسیفیکیشن. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم جو ٹاپک پڑھیں گے وہ پڑھیں گے 5 کنگڈم سسٹم آف کلیسیفیکیشن. تو اس کی ہسٹری پڑھیں گے, وہ کن سائنٹسٹ جو ہیں انہوں نے اس کو یعنی پہلے سب سے پہلے جو ہے پروپوز کیا ہے اور اس کو بعد میں موڈیفائی کیا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.